نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، ہرگز آپ سے یہودی راضی نہیں ہوں گے، وَلَن نَصَارَىٰ، اور نصارہ بھی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کریں۔ یعنی یہودی چاہے آپ ان کے ساتھ جتنی وفاداری کریں، جتنا ہی زیادہ تعلق رکھیں، انہیں دوست بنائیں، انہیں خیر خواہ بنائیں، ان کے ساتھ بھلائی کریں، چاہے دنیا کا سب کچھ ان کے لیے کریں، کبھی بھی وہ آپ سے راضی نہیں ہوں۔ اسی طرح نصارہ چاہے آپ ان کے ساتھ جتنی بھی خیر خواہی کریں، جتنی بڑی سے بڑی قربانی دیں، لیکن وہ لوگ فقط ایک ہی بات پر راضی ہوں گے، ایک ہی ایسی چیز ہے جس پر وہ لوگ خوش ہو سکتے ہیں، وہ آپ سے راضی ہو سکتے ہیں، وہ ان کی ملت کی پیروی ہے، ان کے دین کے پیچھے چلنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے، جس کے لیے وہ لوگ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہی ہدایت ہے، جو کامیابی ہے، جو کامرانی ہے، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا ہوا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی انسان کو رہنمائی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے اسوہ حسنہ پر، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق چلیں گے تو در حقیقت وہی ہدایت ہے، وہی کامیابی ہے، وہی کامرانی ہے، اسی پر ہی دنیا اور آخرت کا مدار ہے۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ اپنے خواہشات کی اتباع کریں گے، بعد اس چیز کے کہ آپ کے پاس علم بھی آ چکا ہے۔ اب در حقیقت یہ مخاطب تو حضور علیہ السلام کو کیا گیا، لیکن آپ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، آپ خواہشات سے پاک ہیں، آپ ان تمام معاملات سے جن کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کی ذات بری و ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے در حقیقت اس امت کو یہ سبق دیا ہے، اس امت کو آپ کے ذریعے یہ تبلیغ کی ہے، یہ تعلیم دی ہے، یہ حکم دیا ہے، اس بات پر چلنے، اس بات کی اطاعت کرنے کی طرف رہنمائی کی ہے کہ اگر آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اس کے بعد آپ پھر بھی اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، اپنی چاہت کے مطابق چلتے ہیں، علم ہونے کے باوجود آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، آپ اس رہنمائی سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور دوست بھی نہیں، کوئی اور مددگار بھی نہیں، یعنی اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو آپ کا دوست بھی ہے، جو آپ کا مددگار بھی ہے، جو آپ کے ہر مشکل پریشانی تکلیف مصیبت میں، ہر ایک انداز میں، ہر ایک معاملے میں آپ کے مددگار کے طور پر آپ کو اس دنیا اور آخرت کی رہنمائی فرماتے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، آپ کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اپنی خواہشات کو رد کر دیا، یہود اور نصارہ کی چاہت کو رد کر دیا، اسی طرح کفر اور شرک سے دور رہے، ذلت اور گمراہی سے اپنے آپ کو محفوظ کیا، وہ در حقیقت اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مددگار، اللہ تعالیٰ ان کے مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہر ایک معاملے میں ان کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی اور وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کا حق بھی ادا کرتے ہیں، یعنی اس انداز سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہیں کہ پڑھنے کے ساتھ ان پر عمل بھی کرتے ہیں، پڑھنے کے ساتھ ان کو مانتے بھی ہیں، سیکھنے کے بعد اسے سکھاتے بھی ہیں، سمجھنے کے بعد اسے دنیا میں لاگو بھی کرتے ہیں، دنیا میں اس پر چلنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی، جنہیں ہم نے علم دیا، جن کو ہم نے تلاوت کا سوجھ بوجھ دی، جن کو ہم نے پڑھنے کا موقع دیا، انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا، اس انداز سے پڑھا کہ جیسا ہم چاہتے تھے۔ اولئک یؤمنون بھی، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی، اس وجہ سے دی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، ہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے انکار کیا ان آیات کا، جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ سے دوستی کا، جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا، جن لوگوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کا، جن لوگوں نے رد کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کا، جن لوگوں نے اس سے روگردانی کی جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ان سے منہ پھیر لیا، اس کی دوسری طرف چل پڑے، وہ راستہ گمراہی کا تھا، وہ راستہ کفر کا تھا، وہ راستہ دلل اور اس دجل کا تھا کہ جس کے اوپر چل کر انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دنیا اور آخرت کی ناکامی لے کر اس دنیا سے چلے گئے۔ دنیا کے اندر رہ کر انہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی، دنیا کے اندر رہ کر انہوں نے اللہ کی رضا کو بررضا، یعنی اللہ کی رضا سے راضی نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو مان کر اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کیا، بلکہ اگر اللہ کی ذات ان سے ناراض ہے وہ دنیا میں جو چاہے حاصل کر لے، سوائے خسارے کے ان کے پاس کچھ نہیں۔